جی ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام ویکینڈ ود ہدایت میں، اور اس حصے میں ہم آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کر رہے ہیں پسند کی شادی۔ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ناظرین دیکھیں، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کسی لڑکی کو بوری میں بند کر کے ندی میں پھینک دیا جاتا ہے کہ اس نے پسند کی شادی کی گھر والوں نے، اور وہ تو اللہ کی قدرت کی وہ بیچاری بچ جاتی ہے۔ یا پھر کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو وہ لڑکی ہائی کورٹ کے باہر اس کو اینٹوں سے پکڑ کے مار دیا جاتا ہے۔ اس کا گناہ کیا ہے کہ اس نے پسند کی شادی کی ہے۔ ہمارا مقصد موسی بھائی ٹاپک رکھنے کا یہ ہے کہ ہم آج بھی اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وہی دور، وہی جہالیت کا دور موجود ہے کہ جب سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں تھا، جہالت کا وقت میں اس وقت یہ تھا کہ عورتوں کو زندہ جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھی۔ اسلام میں رحمت للعالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کے بعد جو ہے عورت کا ایک عزت، ایک مقام دلایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا کیا اتنا بڑا گناہ ہے؟ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ پسند کی شادی اس طرح سے کریں کہ آپ اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیں، آپ اپنے ماں باپ کا دل دکھائیں، آپ اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو لے کر آئیں۔ آپ پسند ضرور کریں لیکن اپنے ماں باپ کی رضامندی سے شادی کریں۔ اگر آپ نے ماں باپ کو ناراض کیا تو آپ نے نہ پھر دنیا میں کچھ پایا اور نہ آخرت میں۔ چونکہ موسی بھائی بالکل صحیح بات کی سسٹر آپ نے۔ دیکھیں، جہاں تک یہ بات ہے، آپ نے کہا کہ یہ صدر اسلام سے یہ معاملہ ہے کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور نہ جانے کیا ہو گیا، اس کو دفن کر دیتے تھے۔ پھر رسول آئے اور اس کے اوپر زبردست مقاومت دکھائی اور اس معاملے کو انہوں نے چینج کیا اور اس سارا معاملات کو بتلا، عورت کو عزت دلائی، اس کو بتایا کہ تمہاری ماں ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بیوی ہے، کتنے روپ میں ہے، اس کی قدر کرو۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جب آگے چلتا ہے، ہم زیادہ دور نہیں جاتے، ہم اپنے پاکستان کی اگر تاریخ دیکھتے ہیں تو یہ ایک معاملہ بہت عام فہم ہے کہ جی اگر یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں نے کسی نے بھاگ کے کہیں شادی کر لی ہے، ایسا ہو بھی گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بٹھائیں ٹیبل پر اور بات کریں اور خاندانوں کا میل کر لیں، وہ اس میں فخر نہیں سمجھتے تھے۔ فخر وہ اس میں سمجھتے تھے کہ دوسرے شہر سے بھائی آیا ہوا ہے اور آ کے دوسرے شہر میں چھپا ہوا ہے کہ جی وہ ڈھونڈ کے قتل کرے گا، وہ مارے گا اس کو۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ بھاگ کر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جناب آپ نے پسند کیا تو آپ بھاگ جائیں۔ ماں باپ کی ایک عزت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہم اتنا نہیں جانتے کہ اسلام ہماری کتنی باؤنڈریز ہیں، اسلام ہمیں کیا اجازت دیتا ہے، اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے ساتھ عالم دین موجود ہیں مولانا سید نجف الحسن صاحب۔ ہم پہلے تو ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ وہ پروگرام میں شامل ہوئے اور انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پسند کی شادی کے لیے اسلام کیا کہتا ہے اور آپ کیا فرمائیں گے کہ خواتین کو، بھائیوں کو، بہنوں کو کیا کرنا چاہیے۔ جی مولانا صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ تک آواز آ رہی ہے ہماری؟ میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مولانا نجف الحسن صاحب سے رابطہ کریں اور دوبارہ وہ پروگرام میں شامل ہو سکیں، تاکہ ہمیں جو ہے وہ پتہ چلے کہ ایک عالم دین جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جی، کیونکہ اسلام نے تمام زندگی کے تمام شعبوں کو جو ہے وہ کور کیا ہے، اور اگر کوئی کسی سے پسند کرتا ہے، کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، تو اسلام نے اس کی جو کن حدود و قیود میں اجازت دی، ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ہم ناظرین کی خدمت میں ایک عالم دین کی زبان سے ہم جاننا چاہیں گے اس کے کیا حدود و قیود ہیں اور وہ کیا ہے۔ تو یہ تو خیر اب جب وہ ہمارے ساتھ لائن پہ آئیں گے تو ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو مطلب دیکھیں، دو چیزیں اس میں ہیں۔ ایک تو جیسے آپ نے یہ کہا کہ وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک اولاد کو پال کے اور ماں باپ جوان کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائے اور یہ ہو، تو ظاہر ہے اس پر ریئیکشن تو آتا ہے نا، کہ مطلب اگر کوئی یہ بھی واقعات اگر آپ ان سے سنے ہو، کہیں گے جی آ کے مارا ہے تو کیوں مارا ہے، مطلب وہی کہتے ہیں نا، اس نے ہمارے منہ پہ کالک مل دی، اس نے ایسا کر دیا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر بعض جگہ ایک موقف یہ بھی آتا ہے کہ والدین کی سخت گیری تھی۔ اب وہ اگر رشتے میں ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی اور دیکھنے میں رشتہ بالکل موضوع تھا، مگر جی نہیں جی وہ والدین کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اولاد کا رجحان ہے، تو اس میں بھی تو اور بھی تو پہلو ہے نا، خالی یہ نہیں کہ ایک لڑکی اٹھ کے جو ہے وہ یوں ہی گھر سے چلی گئی ہے۔ تو یہ پہلو بھی ہے کہ آپ نے اس کی خواہشات دیکھنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے نا کہ اس کی کیا سوچ ہے، اس کی کیا فکر ہے، اس کی کیا چوائس ہے۔ آپ اس سے چوائس سے ہٹ کر اگر کوئی اور آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ ریئیکشن تو آئے گا۔ تو یہ چیزیں تو ماں باپ کو بھی دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب معاملہ ایک دن میں تو نہیں ہو جاتا نا یہ۔
جی ہاں بالکل بالکل آپ صحیح کہا. اور یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جہاں ہم اپنی لڑکیوں کو کہہ رہے ہیں یا بھائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پسند کی شادی کریں, وہاں بہت بڑا ہاتھ ہے موسی بھائی پیرنٹس کی تربیت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ پیرنٹس کس طرح سے بچپن سے تربیت دیتے ہیں, کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ جب لڑکی جوان ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کی اپنی باؤنڈریز کیا ہیں, اس کی اپنی خاندانی باؤنڈریز کیا ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ٹاپک رکھا ہے کہ جی سارے پسند کی شادی کریں, نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں, لیکن یہ انسانیت نہیں ہے, یہ شرافت نہیں ہے کہ اگر کسی نے کر لی, اگر کسی نے کر بھی لی تو آپ اس کو اینٹوں سے مار کے اس کو دفن کر دیں. ہمارا مقصد یہ ہے. اور میں یہاں پر اپنے جتنے بھی بزرگ ہمارے دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ مولانا کی کالز کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز کو شروع کریں جلدی سے. میں یہ چاہوں گی اپنے بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے, اپنے پیرنٹس سے کہ وہ آئیں اور وہ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے, ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ایک زندگی کا لمبا طویل سفر جو ہے وہ طے کیا. میرا خیال ہے ہمارے ساتھ لائن پہ مولانا موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب, ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سلامت رہیں. میں تو پہلے واقعا مبارکباد کے مستحق ہیں آپ دونوں کی خدمت میں سلام کے بعد کہ اس طرح کے معاشرتی موضوعات زیر بحث آنے چاہیے تاکہ درست رہنمائی جو ہے وہ ہوتی رہے. جی بالکل. میں سب سے پہلے تو عرض کروں گا کہ ایک نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جی. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی اصل معاشرے کے اندر حکمت کے حوالے سے. جہاں تک شادیوں کا تعلق ہے تو شادیوں کے حوالے سے ایک بہت ہی وسیع چیپٹر ہے. اسلام نے کئی زاویوں سے رہنمائی کی ہے. بنیادی طور پہ لڑکی اور لڑکے کا انتخاب کن مراحل میں ہونا چاہیے اور اس کے بعد شادی کن مراحل میں کیا رہنمائی ہونی چاہیے اور ماں بعد. بنیادی طور پہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے اگر لوگ سب توجہ فرمائیں, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے گھروں میں ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, جو سوسائٹی میں انوائرمنٹ ہے وہ بھی پاکیزہ نہیں ہے. اور ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ اس ماحول میں اس بہتے ہوئے دریا کے اندر اپنی اولاد کو ہم پھینک دیں اور اس کے بعد پھر ہم توقعات بہت زیادہ رکھیں. اس وقت میڈیا کی جتنی بھی شکلیں ہیں, سوسائٹی کی جتنی بھی شکلیں ہیں, ہر طرف سے نوجوان نسل کو گناہ کی دعوت ہے. اور لوگ گھروں میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے ہیں, گھروں میں بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر توقع کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں انتہائی نیک صالح پاک اور پاکیزہ ہوں. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, اس کے لیے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے گھر کا ماحول پاکیزہ ہو اور گہری نظر ہو والدین کی اپنی اولاد کے اوپر. یہ تو ہے ایک مرحلہ. اور اگلا مرحلہ جہاں تک تعلق ہے پسند کی شادی کا, میں بنیادی طور پہ طرفین کو پسند دین اس کی ہدایت کرتا ہے. دین اس کی نفی نہیں کرتا کہ لڑکی کی پسند کے بغیر آپ کہیں شادی کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بھی پیرامیٹرز ہیں, اس کے بھی حدود اربع ہیں. بالکل. میں اس سے بڑی کیا مثال دوں کہ اس کائنات میں وہ ہستی جو کہ ساری کائنات کے لیے اسوہ کامل ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے شادی کا میسج گیا. واہ بالکل. گویا البتہ کیسے گیا, ظاہر ہے کہ اس کی ڈیٹیلز تاریخ میں موجود ہیں کہ سیدہ کو حضرت کا وہ جو سفر تھا جو شام تجارت کے لیے گئے اور اس کے بعد پھر جب واپس آئے انہوں نے جو رپورٹ دی تو اس سے جناب خدیجہ کے دل میں حضرت کے لیے ایک میلان, ایک محبت جو ہے وہ پیدا ہوئی اور میسج بھیجا اپنے چچا کے ذریعے کہ میں خواہش مند ہوں. اور انہوں نے جا کے جناب ورقہ بن نوفل نے حضرت ابو طالب سے بات کی تو اس انداز سے انتہائی آداب کے حوالے سے میسج بزرگوں کے ذریعے بزرگوں تک پہنچا اور یہ شادی جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچی. لیکن اس شادی کی بنیاد کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ وہ دولت نہیں تھی, وہ دنیاوی چمک دمک نہیں تھی جو کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کے اندر
بس ادھر دیکھا ادھر آنکھوں سے آنکھیں ملی اور ادھر محبت ہو گئی اور اس کے بعد پسند ہو گئی اور اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں انتہائی شدید مشکلات کا شکار ہوتے ہیں یہی نوجوان اور پھر طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ بالکل اس مرحلے میں والدین کا بزرگوں کا کام ہے کہ ان بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا شادی ہوتی کیا ہے۔ شادی خالی یہ نہیں ہے کہ لڑکی لڑکا آپس میں بہرحال مل گئے تو شادی ہو گئی، نہیں، شادی زندگی کے بہت سارے حقائق کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آمادگی کا نام ہے۔ بالکل، شادی خالی یہ نہیں ہے کہ نکاح ہو گیا اور بس ٹھیک ہے جی شادی ہو گئی، نہیں، بہت ساری زندگی کی حقیقتیں ہیں جو بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بزرگوں کا کام ہے کہ ان بچوں کی رہنمائی کریں۔ لہذا دوسری مثال اس کائنات کے اندر حضرت خدیجہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نبی اکرم کی صاحبزادی کے رشتے ظاہرہ کے آئے، حضور نے اپنی بیٹی سے پوچھا اور رشتوں پہ انکار ہوا، یہاں تک کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ آیا تو سیدہ نے اظہار رضایت فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچیوں کی رائے کو فوقیت دینی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بچیاں جیسے آپ فیصلہ کر دیں بس وہ فیصلہ ہے آپ کا، بالکل صحیح، ایسا نہیں ہے۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوپ ہولز ہیں، بہت ساری، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے بہت سارے موضوعات زیر بحث آنے چاہیے، مختلف پہلو ہیں۔ پہلا مرحلہ وہی ہے کہ گھروں کا ماحول ٹھیک ہو، پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ شادی کے حوالے سے آپ بچوں کی رہنمائی کریں، شادی ہوتی کیا ہے، شادی کی حقیقتیں کیا ہیں، شادی کے زندگی کے حقیقی مسائل کیا ہیں، آپ کو کیسے ان مسائل کو ٹیکل کرنا ہوگا فیوچر کے اندر۔ اس کے بعد دین بالکل کہتے ہیں کہ بچوں کی رضایت ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ ایک مثلاً دین یہ کہتا ہے کہ بنیادی جو خصوصیت ہے شادی کے حوالے سے وہ طرفین کا ایک دوسرے کے مساوی ہونا ہے، خصوصیات میں، عقل میں، علم میں، فہم میں، اور اس میں جو بنیادی ترین پھر خصوصیت ہے وہ دینداری ہے۔ لڑکی جب انتخاب کرے اپنے لڑکے کو، لڑکا جب لڑکی کے لیے انتخاب کرے، دونوں دیکھیں کہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ فیملی کی بیک گراؤنڈ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، صاف و ستھرا ہونا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم سارے انسان معصوم ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، لیکن اوورآل نیکی، دینی، دینداری، دیانتداری جو ہے یہ گھروں کے اندر بہرحال ہونی چاہیے۔ اس دیانت کی بنیاد پہ رشتوں کا انتخاب ہو، یہ نہ ہو کہ بس ایسے ایک جذباتی اور احساساتی فیصلہ ہمارے بچے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پریشان ہوتے ہیں۔ بہرحال اس معاملے میں مفصل رہنمائی کے حوالے سے ضرورت ہے کہ جو ہے وہ رہنمائی لی جائے۔ آخری مرحلے میں فی الحال میں بات کروں گا، دل تو چاہ رہا ہے بہت ساری باتیں کریں، لیکن بنیادی اصولوں کے حوالے سے میں کچھ چند نکات عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہ جو معاملات اب پاکستان میں جو خبریں آ رہی ہیں یا دنیا میں کہیں اور بھی فرض کریں اس طرح کا ہو، تو یہ حد ہو گئی اس ظلم کی کہ آپ اس غلطی کہیں یا جو بھی آپ کی نظر میں ہے اس کی بنیاد پہ آپ انسانی قتل کے مرتکب ہو جائیں۔ یہ کہاں کا اخلاق ہے، یہ کہاں کا قانون ہے، یہ کہاں کی غیرت ہے؟ خدا اس غیرت کی اصلاح کرے۔ یعنی یہ تھوڑی ہے کہ آپ ایک فرض کریں آپ کی نظر میں ایک چیز غلط ہوئی ہے تو اس کی نظر میں آپ قتل جیسے گناہ کا ارتکاب کریں، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کوئی راہ حل ہے، کوئی صورت ہے۔ ہاں، میں یہاں پہ اس مرحلے میں جب بات پہنچ جاتی ہے تو والدین کی خدمت میں گزارش کروں گا، فرض کریں لڑکی لڑکے نے شادی کر لی یا مثلا کرنا چاہتے ہیں، تو طرفین پوری دیانتداری کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں۔ اگر رشتے میں کوئی قباحت نہیں ہے، فرض کیا خدا نہ خواستہ لڑکا ہے اگر، تو اس میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے اور نیک لڑکا ہے، اچھی خصوصیات کا حامل ہے، یا فرض کریں لڑکے نے کہیں لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے، بچی نیک ہے، اچھی ہے اوورآل، تو ایسے مرحلے میں والدین کو، بزرگوں کو بڑھ کے چاہیے کہ کوئی حرج نہیں ہے، ایسے معاملات ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو بجائے اس کے کہ خدا نہ مطلب قتل کرنے سے تو آپ کی خاندان کی عزت ویسے ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ جو خاندانی عزت کے معیارات ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان میں بہت سارے معیارات ٹھیک نہیں ہیں، دین ان کی تائید نہیں کرتا۔
تو انتہائی سوچ سمجھ کے ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے اقدامات کریں، اور اس مرحلے میں بھی اگر رشتے میں کوئی مشکل نہ ہو تو رشتہ کر دینا چاہیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ سوال ہو تو میں حاضر ہوں، ورنہ بہت شکریہ، جو سوال ہم کرنا چاہ رہے تھے اس کا جواب آپ نے پہلے ہی دے دیا ہے مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ مولانا نجم الحسن صاحب تھے۔ اب میرا خیال ہے مجھ پہ وقت ہوا جاتا ہے بریک کا۔ جی تو ایک بریک پہ جاتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ لائیو کالز، آپ کے اسکرین پہ ہمارے نمبرز آ رہے ہیں، آپ بھی آئیں، ہمارے ساتھ کالز کریں اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ چلتے ہیں بریک کی طرف۔